جسٹس افتخار چودھری نے چیف جسٹس بننے کے لیے چودھری شجاعت حسین کے ذریعے جنرل پرویز مشرف کو کیا یقین دہانی کروائی؟ جسٹس افتخار چودھری چیف جسٹس بننے کے بعد جنرل پرویز مشرف کی خواہش اور فرمائش کے عین مطابق فیصلے کرتے رہے۔ بلوچستان کے ڈومیسائل پر جج بننے والے چیف جسٹس افتخار چودھری، جو درخت کاٹے جانے پر بھی از خود نوٹس لے لیا کرتے تھے، ان کے محسن نواب اکبر بگٹی کو کوہلو میں فوجی آپریشن کے دوران مار دیا گیا تو وہ سو موٹو کیوں نہ لے سکے؟ چیف جسٹس افتخار چودھری اور جنرل پرویز مشرف کے درمیان بد اعتمادی کی کیا وجوہات تھی؟ چیف جسٹس افتخار چودھری کے خلاف وزیر اعظم شوکت عزیز نے جنرل پرویز مشرف کے کان بھرے یا پھر اسٹیل ملز کی نجکاری کو کالعدم قرار دینے اور لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے سرگرمی دکھانے پر چیف جسٹس افتخار چودھری کو معزول کیا گیا۔ آج ہم انہی موضوعات پر بات کریں گے۔ پاکستان کے منصف سیریز کی 26ویں قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ افتخار چودھری، جن کا تعلق فیصل آباد کے جٹ خاندان سے ہے، ان کے والد جان محمد ریلوے پولیس میں کانسٹیبل تھے اور ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے مچھ ریلوے اسٹیشن پر ایک اسٹال بھی ٹھیکے پر لیا۔ افتخار چودھری حبیب اللہ پراچا کی کمپنی حبیب اللہ کول مائنز میں ملازمت کیا کرتے تھے اور ملازمت کے لیے حیدرآباد جانا ہوتا تھا، اس لیے انہوں نے حیدرآباد یونیورسٹی سے منسلک سٹی کالج سے LLB کیا اور 1976 میں سندھ ہائی کورٹ سے بطور وکیل اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ نواب اکبر بگٹی نے وزیر اعلیٰ بلوچستان کی حیثیت سے 1989 میں افتخار چودھری کو ایڈوکیٹ جنرل تعینات کیا تو افتخار چودھری کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ 1990 میں نواز شریف کے بطور وزیر اعظم حلف اٹھانے سے چند روز بعد افتخار چودھری نے بلوچستان ہائی کورٹ کے جج کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ 22 اپریل 1999 کو افتخار چودھری بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنے، جبکہ 4 فروری 2000 کو جسٹس افتخار چودھری کو سپریم کورٹ کا جج بنایا گیا۔ جسٹس افتخار چودھری چیف جسٹس کیسے بنے، یہ کہانی چودھری شجاعت حسین نے بیان کی ہے۔ چودھری شجاعت حسین اپنی سوانح عمری سچ تو یہ ہے میں لکھتے ہیں کہ جسٹس ریٹائرڈ مشتاق احمد نے اپنے گھر کھانے کی دعوت پر جسٹس افتخار چودھری سے ہماری ملاقات کا بندوبست کیا، جس میں چودھری پرویز الہی، سینیٹر دلاور عباس اور میرا بیٹا صالح حسین موجود تھے۔ اس ملاقات کے بعد ہی پرویز الہی اور میں نے جنرل پرویز مشرف اور جنرل حامد جاوید سے بات کی کہ جسٹس افتخار محمد چودھری بہتر آدمی ہیں، انہی کو چیف جسٹس بنایا جائے، جس پر جنرل پرویز مشرف نے کہا کہ میری ان سے ملاقات کروا دیں اور طے ہوا کہ میں جسٹس افتخار چودھری کو اپنے ساتھ لے کر آؤں گا۔ میں نے جسٹس افتخار چودھری سے بات کی اور ایک روز ان کو گاڑی میں بٹھا کر ایوان صدر لے گیا۔ صدر پرویز مشرف اور جسٹس افتخار محمد چودھری کا زندگی میں شاید پہلی بار آمنا سامنا ہوا۔ راستے میں نے جسٹس افتخار چودھری سے کہا کہ آپ نے وہاں جنرل صاحب کو اعتماد میں لینا ہے، انشاءاللہ پھر سب کام ٹھیک ہو جائے گا۔ چودھری شجاعت حسین اور جسٹس افتخار چودھری کی جنرل پرویز مشرف سے ملاقات، جس میں ان کے پرنسپل سیکرٹری طارق عزیز بھی موجود تھے، یہ ملاقات تعارف اور گپ شپ سے شروع ہوئی، مگر جلد ہی جنرل پرویز مشرف پہلو بدلنے لگے کیونکہ جسٹس افتخار چودھری ادھر ادھر کی باتیں کیے جا رہے تھے، مگر چودھری شجاعت حسین کی یقین دہانی کے مطابق یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ اگر آپ مجھے چیف جسٹس بنائیں گے تو میں آپ کا وفادار رہوں گا۔ بوریت اس قدر بڑھی کہ جنرل پرویز مشرف کام کا بہانہ کر کے اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ چودھری شجاعت حسین نے موقع غنیمت جان کر جسٹس افتخار چودھری کو کوہنی ماری اور کہا، جسٹس صاحب اصل موضوع پر آئیں۔ کچھ ہی دیر میں جنرل پرویز مشرف واپس آئے تو جسٹس افتخار چودھری نے وہ سب کچھ کہہ دیا جو وہ سننا چاہتے تھے۔ جسٹس افتخار چودھری نے کہا کہ میں آپ کے اعتماد پر پورا اتروں گا اور آپ کے لیے کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیدا نہیں کروں گا۔ جنرل پرویز مشرف مطمئن ہو گئے اور یوں جسٹس افتخار چودھری کو چیف جسٹس بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔
جسٹس ناظم حسین صدیقی کی ریٹائرمنٹ سے کئی ماہ پہلے ہی جسٹس افتخار چودھری کی بطور چیف جسٹس تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا تھا۔ چنانچہ جسٹس ناظم حسین صدیقی کی ریٹائرمنٹ پر 30 جون 2005 کو جسٹس افتخار چودھری نے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے طور پر حلف اٹھا لیا۔ جسٹس افتخار چودھری جنرل پرویز مشرف کے اعتماد پر پورا اترے۔ ان دنوں نیب کے ذریعے سیاستدانوں کی گوشمالی کا سلسلہ جاری تھا۔ کوئٹہ کی نیب عدالت نے بلوچستان کے سابق وزیر تعلیم سردار نثار علی ہزارہ کو 7 سال قید کی سزا سنائی، اور اسی روز افتخار چودھری کی عدالت نے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے ایک اور صوبائی وزیر سردار عبد الرحمان کھیتران کو حکم دیا کہ 4 ہفتوں میں نیب کو رقم جمع کروائیں ورنہ جیل جائیں۔ جنرل پرویز مشرف کے لائے بلدیاتی نظام کے تحت ستمبر اور اکتوبر میں لوکل باڈیز کے الیکشن ہونے تھے، اور عدلیہ نے ان انتخابات میں حکومت کا بھرپور ساتھ دیا۔ عام انتخابات میں دینی مدارس کی اسناد پر حصہ لینے والے MMA کے 68 ارکان پارلیمنٹ کی نااہلی کا معاملہ حکومتی خواہشات کے عین مطابق سپریم کورٹ میں زیر التوا تھا، اور اب بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کے لیے میٹرک کی شرط رکھی گئی۔ دینی مدارس کی اسناد کا معاملہ ایک بار پھر سپریم کورٹ میں گیا تو جسٹس افتخار چودھری کی عدالت نے فیصلہ سنایا کہ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن سے منظور کردہ صرف 10 دینی مدارس کی اسناد میٹرک کے برابر تصور کی جائیں گی۔ حامد خان اپنی کتاب اے ہسٹری آف دا جوڈیشری ان پاکستان میں دعویٰ کرتے ہیں کہ پنجاب میں وسیع پیمانے پر ہوئی دھاندلی اور انتخابی فراڈ میں عدلیہ بہت متحرک انداز میں شریک رہی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس افتخار حسین چودھری کے تعاون کے بدلے ان کے ایک بھتیجے کو جہلم کا ضلع ناظم، جبکہ ان کے ایک بھائی کو دینا سے بلا مقابلہ تحصیل ناظم منتخب کروایا گیا۔ دینا کے ریٹرننگ افسر جو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج تھے، انہیں حکم دیا گیا تھا کہ کسی مخالف امیدوار کے کاغذات نامزدگی منظور نہیں کرنے، اور اس نے حکم کی تعمیل کی۔ جنرل پرویز مشرف پر 14 دسمبر 2003 کو جھنڈا چیچی کے مقام پر پہلا جبکہ 25 دسمبر کو دوسرا خودکش حملہ ہوا۔ اس حملے کی منصوبہ بندی کرنے کے الزام میں فوجی اور سول افراد کو گرفتار کر کے ملٹری کورٹ میں مقدمہ چلایا گیا اور انہیں سزائے موت سنا دی گئی۔ سزا پانے والے افراد نے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی، اور جب ہائی کورٹ سے مایوس ہونے کے بعد ان افراد نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تو چیف جسٹس افتخار چودھری کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اس معاملے کی سماعت کی، جس میں جسٹس عبد الحمید ڈوگر اور جسٹس سید سعید الاشد بھی شامل تھے۔ درخواست گزاروں کا موقف یہ تھا کہ سول افراد پر فوجی عدالت میں مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا، مگر جسٹس افتخار چودھری کی سربراہی میں سماعت کرنے والے سپریم کورٹ کے بینچ نے یہ کہتے ہوئے تمام درخواستیں مسترد کر دی کہ سپریم کورٹ فوجی عدالت کے دیے گئے فیصلوں کا جائزہ نہیں لے سکتی۔ جسٹس افتخار چودھری کی سربراہی میں فرمائشی انصاف کا سلسلہ جاری تھا۔ قومی اسمبلی کے سابق اسپیکر سید یوسف رضا گیلانی جو نیب عدالت سے سزا پانے کے بعد جیل میں تھے، 9 اکتوبر 2006 کو لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے احتساب عدالت کی سزا معطل کرتے ہوئے انہیں ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا، لیکن مخدوم جاوید ہاشمی جو غداری کے مقدمے میں قید کاٹ رہے تھے، ان کی اپیل نہ صرف ہائی کورٹ سے خارج کر دی گئی بلکہ سزا معطلی اور ضمانت پر رہائی سے متعلق سپریم کورٹ میں دائر کی گئی پیٹیشن بھی یوسف رضا گیلانی کی رہائی کے چند روز بعد مسترد کر دی گئی، کیونکہ حاکم وقت نہیں چاہتے تھے کہ جاوید ہاشمی کو رہائی نصیب ہو۔ انہی دنوں ناانصافی سے تنگ آئے ایک سندھی نوجوان نے خود کو پیٹرول چھڑک کر آگ لگا لی اور جسٹس افتخار چودھری کی عدالت میں جا گھسا۔ جسٹس افتخار چودھری نے چیف جسٹس بنتے ہی مفاد عامہ سے متعلق معاملات پر از خود نوٹس لینا شروع کر دی۔ 25 اکتوبر 2005 کو ایسے ہی از خود نوٹس کیس کی سماعت کرتے ہوئے جسٹس افتخار چودھری نے پتنگ بازی اور پتنگ سازی پر پابندی عائد کر دی۔ 7 فروری 2006 کو چیف جسٹس افتخار چودھری نے اسلام آباد کے جوبلی پارک کی
5 एकड़ ज़मीन मिनी गोल्फ कोर्स बनाने के लिए लीज पर देने का हुक्म मुअत्तल कर दिया। इसी तरह जब न्यू मरी मंसूबे की तकमील के लिए दरख्त काटे जा रहे थे तो इफ्तिखार चौधरी ने इस मामले पर भी अज़ खुद नोटिस ले लिया। बलूचिस्तान के साबिक वज़ीर आला और साबिक गवर्नर सरदार अकबर बुगटी को 26 अगस्त 2006 को कोहलू में फौजी ऑपरेशन के दौरान शहीद कर दिया गया तो बलूचिस्तान में शदीद एहतजाज हुआ। बलूचिस्तान के डोमिसाइल पर चीफ जस्टिस बनने वाले जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, जिन्हें नवाब अकबर बुगटी ने ही एडवोकेट जनरल बनाकर उनके जज बनने की राह हमवार की थी, उनकी मौत पर चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी अज़ खुद नोटिस ना ले सके। गोया नवाब अकबर बुगटी की अहमियत मरी के उन दरख्तों से भी कम थी जिनके काटे जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने अज़ खुद नोटिस ले लिया, या फिर जस्टिस इफ्तिखार चौधरी जनरल परवेज़ मुशर्रफ से किया हुआ वादा निभा रहे थे और इस हवाले से अज़ खुद नोटिस लेकर उनके लिए किसी किस्म की मुश्किलात पैदा नहीं करना चाहते थे। खैबर पख्तूनख्वा जो तब सूबा सरहद कहलाता था, वहाँ मुत्तहिदा मजलिस अमल की हुकूमत थी और MMA अपना वोट बैंक बचाने के लिए शरीयत नाफिज करने की तरफ संजीदगी दिखाना चाहती थी। इसलिए सूबाई असम्बली से हस्बा बिल मंजूर किया गया जिसके तहत अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के फ़लसफ़े के तहत इजला और सूबे की सतह पर मुहतसिब मुकर्रर किए जाने थे जो नेकी का हुक्म देते और बुराई से रोकते। इस इदारे को अदालती इख्तियारात हासिल होते और फैसले के खिलाफ वज़ीर आला से ही अपील की जा सकती थी। जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो रोशन ख्याली के नाम निहाद प्रचारक थे, उन्होंने हस्बा बिल को तालिबानाइजेशन करार देते हुए आइन के आर्टिकल 186 के तहत अख्तियारात इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट को सदारती रेफरेंस भेजा जिसमें ये सवाल किया गया कि हिस्बा बिल इंसानी हकूक़ के मनाफी है और इसकी क्या कानूनी हैसियत है। सुप्रीम कोर्ट ने इब्तदाई समाअत पर ही हुक्म इम्तनाई जारी करते हुए गवर्नर को हस्बा बिल पर दस्तखत करने से रोक दिया और फिर जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने सदारती रेफरेंस की समाअत के बाद दिए गए फैसले में हस्बा बिल को मतवाज़ी अदालती ढांचा खड़ा करने की कोशिश करार देते हुए इसकी मुतअद्दिद शिकों को गैर आइनी करार दे दिया। लार्जर बेंच में जस्टिस जावेद इकबाल, जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर, जस्टिस मियां शाकिरुल्लाह जान और जस्टिस सैयद सईदुल अशद शामिल थे। उसने मुतफ़िका फैसले में गवर्नर सरहद को इस बिल पर दस्तखत करने से रोक दिया। जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जो बलूचिस्तान के डोमिसाइल पर जज बने, उनके दौर में बलोचों पर मजालिम के पहाड़ तोड़े गए। इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी रहा मगर अदलिया खामोश तमाशाई बनी रही। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के MNA रऊफ़ बेंगल जो अकबर बुगटी की शहादत, बलूचिस्तान में जारी फौजी ऑपरेशन और जबरी गुमशुदगियों पर बतौर एहतजाज कौमी असम्बली की रुकनीत से मुस्ताफ़ी हो चुके थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 3 माह तक अहले खाना से मुलाकात करने की इजाज़त भी ना दी गई। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान सरदार अख्तर मेंगल भी तवील अरसा से गिरफ्तार थे और उनके खिलाफ दहशत गर्दी का मुकदमा यूँ चलाया जा रहा था कि सदाम हुसैन की तरह पिंजरे में कैद करके अदालत में पेश किया जाता। अपोजिशन ने पार्लियामेंट में सियासी कैदियों को हथकड़ियाँ लगाने और अख्तर मेंगल को पिंजरे में बंद करके पेश करने पर एहतजाज भी किया मगर हर मामले पर अज़ खुद नोटिस लेने वाले चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी इन मामलात पर अज़ खुद नोटिस लेने के बजाय परवेज़ मुशर्रफ से किया हुआ वादा निभाते रहे। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी जो तवील अरसा तक जनरल परवेज़ मुशर्रफ से वफादारी का वादा निभाते रहे, उनके अंदर का बाज़मीर मुनसिफ रफ्ता रफ्ता बेदार होने लगा और वो जबरी गुमशुदगियों के मामले पर अज़ खुद नोटिस लेकर लापता अफराद को बाजियाब करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस पर दबाव बढ़ाने लगे। बाज़ लापता अफराद घरों को भी लौट आए। 8 मार्च 2007 को चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने जबरी गुमशुदगियों से मुतल्लिक केस की समाअत की तो इंसानी हकूक़ कमीशन ने मज़ीद 148 लापता अफराद की फहरिस्त पेश कर दी। अदालत ने अटार्नी जनरल को तलब करके जवाब तलबी की और ये दिन चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का अदालत में आखिरी दिन साबित हुआ।
کیونکہ اگلے دن یعنی 9 مارچ کی صبح جنرل پرویز مشرف نے چیف جسٹس کو طلب کر کے ان سے استعفیٰ دینے کو کہا، اور جب جسٹس افتخار چودھری ڈٹ گئے اور انہوں نے انکار کر دیا تو انہیں جبری طور پر معزول کر کے جسٹس جاوید اقبال کو قائم مقام چیف جسٹس بنا دیا گیا، جبکہ جسٹس افتخار چودھری کے خلاف مرسڈیز کار استعمال کرنے، جہاز پر سفر کرنے اور غیر ضروری پروٹوکول لینے جیسے معمولی الزامات کے تحت صدارتی ریفرنس دائر کر دیا گیا۔ جسٹس افتخار چودھری کو معزول کیے جاتے وقت ان سے کیا سلوک ہوا، اس پر بھی بات کریں گے، لیکن پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جنرل پرویز مشرف سے تعلقات خراب ہونے کی بنیادی وجوہات کیا تھی، اور ایسا کیا ہوا کہ جنرل پرویز مشرف جسٹس افتخار چودھری سے بددل ہو گئے۔ جسٹس افتخار چودھری کے بعض فیصلوں نے جنرل پرویز مشرف کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ جسٹس افتخار چودھری کے لاپتہ افراد سے متعلق سرگرم ہونے سے بھی جنرل پرویز مشرف کے کان کھڑے ہوئے، مگر ان کے وزیر اعظم شوکت عزیز نے بھی مبینہ طور پر جسٹس افتخار چودھری کے خلاف پرویز مشرف کے کان بھرے۔ شجاعت حسین اپنی خود نوشت سچ تو یہ ہے میں لکھتے ہیں کہ شروع میں معاملات ٹھیک چلتے رہے، لیکن پھر چیف جسٹس افتخار چودھری نے بعض درخواستوں پر حکومت کے خلاف فیصلے دینا شروع کر دیے، جیسے اسٹیل مل کی نجکاری اور نیو مری منصوبہ پر ان کے فیصلے۔ ان فیصلوں پر اس وقت کے وزیر اعظم شوکت عزیز بہت مضطرب ہوئے۔ انہوں نے تحریری طور پر صدر مشرف کو یہ سفارش مار ریفرنس کی کہ چیف جسٹس کے خلاف یہ ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل کو بھجوایا جائے۔ جنرل پرویز مشرف عام انتخابات کے انعقاد سے پہلے ہی پرانی اسمبلیوں سے دوسری مرتبہ باوردی صدر منتخب ہونا چاہتے تھے۔ خبریں تو زیر گردش تھیں کہ جنرل پرویز مشرف ستمبر اور اکتوبر میں دوسری مرتبہ انہی اسمبلیوں سے صدر منتخب ہونا چاہتے ہیں، مگر وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات محمد علی درانی نے اعلان کر دیا کہ جنرل پرویز مشرف ستمبر اور اکتوبر کے درمیان انہی اسمبلیوں سے صدر منتخب ہوں گے اور عام انتخابات 16 نومبر کے بعد ہوں گے۔ جنرل پرویز مشرف کو خدشہ تھا کہ جسٹس افتخار چودھری چیف جسٹس کے منصب پر برقرار رہے تو عدالتوں کی طرف سے ان کے صدر منتخب ہونے کی راہ میں کوئی رکاوٹ کھڑی کی جا سکتی ہے۔ ان خدشات کو تب تقویت ملی جب جسٹس افتخار چودھری نے اسٹیل مل کی نجکاری کے معاہدے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے وزیر اعظم شوکت عزیز کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ جسٹس افتخار چودھری کے دور پر شائع ہونے والی کتاب دا پالیٹکس اینڈ جورسپروڈنس آف چودھری کوڈ کے مطابق 23 جون 2006 کو چیف جسٹس افتخار چودھری کی سربراہی میں قائم سپریم کورٹ کے 9 رکنی فل بینچ نے ایک ایسے اہم ترین مقدمے کا فیصلہ سنایا جس سے حکومت، کاروباری شخصیات اور سیاسی اشرافیہ کے مشترکہ مفادات پر زد پڑی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ فیصلہ بھی ان فیصلوں میں سے ایک ہے جن کی وجہ سے 9 مارچ 2007 کو چیف جسٹس افتخار چودھری کو معزول کیا گیا۔ یہ اہم ترین فیصلہ اسٹیل مل کی نجکاری روکنے سے متعلق تھا۔ اسٹیل مل کے سابق چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل عبد القیوم ایک انٹرویو میں کہہ چکے تھے کہ اسٹیل مل 21 ارب روپے میں بیچی جا رہی تھی، جبکہ اس ادارے کی ملکیتی زمین کی مالیت 40 ارب روپے ہے۔ جنرل پرویز مشرف نے اس مقدمے کی سماعت کے دوران چیف جسٹس افتخار چودھری کو طلب کر کے بھی اس کیس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی، مگر جب فیصلہ ان کی مرضی کے خلاف آیا تو وہ سمجھ گئے کہ اب اس چیف جسٹس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ چودھری شجاعت حسین کو چیف جسٹس افتخار چودھری کے گھر بھیجا گیا تاکہ وہ ان کا غصہ ٹھنڈا کر کے معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں، مگر جب دونوں کی بات چیت کا سلسلہ جاری تھا تو جسٹس افتخار چودھری کا بیٹا ارسلان دوڑتا ہوا آیا اور بتایا کہ ان کے گیراج میں کھڑی چیف جسٹس کی سرکاری گاڑی کو لفٹر کے ذریعے اٹھا لیا گیا ہے۔ یوں چودھری شجاعت حسین کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا اور وہ ناکام لوٹ آئے۔ چیف جسٹس افتخار چودھری کے انکار پر وکلا برادری اٹھ کھڑی ہوئی۔ 10 مارچ کو ملک گیر احتجاج ہوا، جبکہ وزیر اعظم شوکت عزیز جو ابھی بھی صورتحال کا ادراک کرنے سے قاصر تھے، انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس کے خلاف جو کچھ بھی ہوا آئین کے مطابق ہوا۔
جسٹس افتخار چودھری کی معزولی کے دوران سپریم کورٹ کے ججوں کا کیا کردار رہا؟ قائم مقام چیف جسٹس جاوید اقبال اور پھر جسٹس رانا بھگوان داس نے کیا کردار ادا کیا؟ چیف جسٹس افتخار چودھری کیسے بحال ہوئے؟ یہ سب اور اس کے علاوہ بہت کچھ معلوم ہو سکے گا پاکستان کے منصف سیریز کی اگلی قسط میں۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 03328410 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔